السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں شافی محشر، ساقی کوثر، رحمۃ للعالمین، دونوں عالم کے سرتاج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم جو ہے جس چیز کے بارے میں ابھی جو احادیث پڑھے تھے یہ اس کے کوشچن آنسرس ہم بورڈ پہ میں پسپا کر دیا ہوں۔ اب اس کو ہم غور سے دیکھنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنا ہے، بار بار لکھنا ہے اس کو، بار بار۔ کب تک لکھنا ہے صاحب؟ جب تک آپ کو لکھنے نہیں آتا لکھنا ہے، اور یہ آپ کو کرنا ہے۔ اب تک جو کام تھا وہ میرا تھا، اب یہاں سے کام آپ کا شروع ہو رہا ہے۔ یہ کوشچن آنسرس ہیں صاحب۔ اس سے پہلے ہم 10 کوشچن آنسر لکھے تھے، 5 سوروں میں سے لانگ شارٹ آنسرس اور پھر 1 ورڈ آنسرس۔ اب یہ حدیث میں سے 5 کوشچنس ہیں صاحب۔ یہ جو ہے حدیث میں سے 5 کوشچن سے 5 1 ورڈ ہے اور 5 جو ہے نا شارٹ آنسرس ہیں۔ دیکھ لیجئے، ما ہوا الحدیث الشریف؟ حدیث شریف کیا ہے صاحب؟ واٹ از حدیث شریف؟ تو بولے الحدیث الشریف کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے ما واٹ کیا ہے صاحب؟ تو بولے الحدیث الشریف، حدیث شریف کس کو بولیں گے صاحب؟ حدیث شریف، واٹ از حدیث شریف کس کو بولتے ہیں صاحب؟ معلوم ہی نہیں کسی کو۔ کلام رسول اللہ صلی اللہ کے رسول کی باتیں، جیسا کہ ہم قرآن کہتے ہیں کلام اللہ، اور حدیث کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد پھر بولیے ما ہوا الحدیث الشریف، ما ہوا الحدیث الشریف؟ الحدیث الشریف، یہ تو کوشچن میسج کاپی کریں ہم، کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتایا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا ایسا ایک جگہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ، ایک جگہ لمبا کر کے بھی لکھ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی نہیں۔ جب تک یہ کاپی میں آپ کے لکھا ہوا رہیں گا، اس کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہیں گا، اس کا خیال رکھیے۔ پڑھیے ما ہوا الحدیث الشریف، الحدیث الشریف کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نیکسٹ کوشچن، ما ہوا کیا ہے وہ؟ مصدران بتایا تھا، مصدر نکلنے کی جگہ، گنگوتری گنگا کے بارے میں بتایا تھا میں۔ مصدر للشریعت المحمدیہ، محمد سرکار کا جو مذہب اسلام میں جو ہے صاحب جو بھی مسائل ہیں، جو بھی چیزیں نکالتے ہیں آپ، وہ کہاں سے نکالتے ہیں صاحب؟ کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ یہ بات کہاں لکھا ہوا ہے صاحب؟ آج کل ہر بچہ ہے بچے اس کو معلوم ہی نہیں، کچھ بھی پوچھے تو ان کو یہ بول کے چھوڑ دیا گیا، کہاں لکھا ہوا ہے بتاؤ، کہاں لکھا ہوا ہے بتاؤ۔ تو جو ہے صاحب اس کا بتا رہے ہیں ما ہوا مصدر، اس کا اصل کیا ہے، مصدر کیا ہے؟ تو بتا کہ القرآن والحدیث، یہ جو بھی بات بول رہے ہیں اس کے نکلنے کی جگہ قرآن اور حدیث، ہما مصدرانی لشریعت محمدیہ۔ اب دیکھیں صاحب، قرآن اور حدیث یہ دونوں ہمارے مصدر ہیں، نکلنے کی جگہ ہے۔ ہمارے مسائل جو بھی ہے، ہم بولانا ہم ماں کے پیٹ میں آنے سے لے کے جنت میں جانے تک کا جو بھی ہے، کہاں سے بول رہے ہیں آپ یہ بات؟ یہ سب قرآن سے اور حدیث سے ہے۔ اب یہ سوال یہ اچھا یاد ہے، آپ لوگ فرسٹ ایئر میں یہ پڑھ چکے ہیں، حل انکار الحدیث انکار القرآن، کیا حدیث کا انکار کرنا قرآن کا انکار کرنا ہے؟ تو علماء بیان کرتے ہیں ہاں، انکار الحدیث انکار القرآن، قرآن کا انکار، حدیث کا انکار کرنا قرآن کا انکار کرنا ہے، کیونکہ حدیث جو ہے قرآن کا ایکسپلینیشن ہے۔ حدیث کیا ہے؟ قرآن کا ایکسپلینیشن ہے۔ ہاں، علماء کرام فرماتے ہیں، ہمارے اساتذہ فرماتے تھے، ڈاکٹر عبد المجید صاحب، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی عمر دراز کرے، ان کا سایہ ہمارے سر پر دیر تک رکھے۔ تو آپ یہ فرماتے تھے جب ہم کو پڑھاتے وقت کہ کوئی چیز آ کے ٹکراتی ہے قرآن سے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن کے نص کو لے لیتے ہیں، قرآن کو لے لیتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے۔ اب دیکھیے صاحب، کیا حدیث کا انکار کرنا قرآن کا انکار کرنا ہے؟ ہاں، حل کا جواب نعم سے، باقی کا پورا کاپی جو بھی کوشچن میں وہ ایز اٹ از سیم۔ ایو شیئن وحی جلی، یہ وحی جلی جیم ہے، یہ وحی جلی کیا ہے صاحب؟ 2 بتائے گئے ہیں کہ حدیث اور قرآن میں فرق کو بتانے کے لیے ایک چیز بتائی گئی ہے کہ قرآن کیا ہے؟ وحی جلی ہے، اور حدیث کیا ہے؟ وحی خفی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے دل میں وہ وارد نہیں کرتا ہے۔
تو میں جو بھی بولتا ہوں وہ اللہ کے طرف سے ہی بولتا ہوں، تو دونوں ایک ہو گئے، قرآن اور حدیث ایک ہی ہو گئے۔ تو لیکن علماء نے یہ بات کو سمجھانے کے لیے ہمارے لیے یہ آسانی فرما دی ہے کہ قرآن کیا ہے؟ وحی جلی ہے، اور حدیث کیا ہے؟ یہ وحی خفی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ قرآن آنے سے پہلے حضور کو سچے سچے خواب پڑھا کرتے تھے، خواب میں بتایا جاتا تھا یہ ایسا یا ایسا یا ایسا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اور جو ہے اللہ تعالیٰ خود آپ کو بلا کر وہ جو تمام راز و نیاز کی معاملہ داریاں تھیں جو سرکار ہم تک پہنچائے قرآن پورا، وہ تمام چیزیں آئیں۔ تو جو ہے جو سرکار جس کو قرآن ہے بولے وہ قرآن، وہ وحی جلی، جس کو سرکار قرآن نہیں بولے وہ وحی خفی۔ تو اب یہاں پہ دیکھ لو بیٹے، ایو شین، کون سی چیز سے وحی جلی؟ یاد رکھو جیم سے جلی ہے سب، تو القرآن المجید وحی جلی، قرآن مجید وحی جلی ہے۔ من عاقل، اب دیکھ لیجیے کتنا زبردست سوال کیا گیا ہے، عاقل مند کون ہے؟ وائس عقل مند آدمی کون ہے؟ تو بتایا گیا ہے العاقل من دنا نفسا، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانا، اپنے نفس کو پہچانا، اپنے آپ کو جو پہچان لیا۔ اور ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ آپ اگر مراقبہ کریں، غور و فکر کریں کہ آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں بنائی ہیں، آپ کیا ہیں، آپ کیا ہیں، آپ کیا ہیں، تو آپ کو سمجھ میں آئیں گے کہ آپ کا رب کیسا ہے، آپ کو بنانے والا ایسا ہے تو وہ کیسا ہے۔ آج تک انسان مستغرق ہے یہ سوچنے کے لیے کہ بنا کیسا، کہ ایک سیل جو ہے ماں کے پیٹ میں جا کے 9 مہینے میں پورا کمپلیٹ بیبی کیسا بنتا ہے، اس کے اندر ہزاروں کروڑوں معاملے داریاں، اس کی آنکھ، ناک، بال، ہڈیاں، گوشت، دل، اندر کا باہر کا پورا سیٹ اپ ہو کے وہ باہر آ جاتا ہے۔ اور یہ جس فیکٹری میں بنتا ہے ماں کے پیٹ میں، وہ ماں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہو کیا رہا ہے اندر، اب کیا چیز ہو رہی ہے، اب کیا چیز ہو رہی ہے۔ تو بہرحال میرے بچوں یاد رکھو، من عاقل، عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانا سب، العاقل من دنا نفسا، یہ یاد رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر ایک مرتبہ اس کو ہم پڑھیں گے، آپ لوگ بھی میرے ساتھ دہرائیے۔ ما ہوا الحدیث الشریف، ما ہوا الحدیث الشریف، الحدیث الشریف کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحدیث الشریف کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحدیث الشریف کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما ہوا مصدرانی لشریعتی المحمدیہ، ما ہوا مصدرانی الشریعتی محمدیہ، القرآن والحدیث، مصدر کیا ہیں صاحب؟ القرآن اور حدیث، القرآن والحدیث ہما مصدران لشریعتی محمدیہ، یہ دونوں یاد رکھیں، القرآن والحدیث۔ حل انکار الحدیث، انکار القرآن، نعم، انکار الحدیث، انکار القرآن۔ 2 سوالات ماں سے ہیں، تیسرا حل سے آیا ہے۔ حل کے معنی کیا معلوم ہے آپ کو؟ ایو، وچ، کون سی چیز صاحب، ایو شیئن وحی جلی، ایو شیئن کون سی چیز ہے صاحب جو وحی جلی ہے؟ القرآن المجید وحی جلی، القرآن المجید وحی جلی۔ من عاقل، من عاقل، من عاقل، العاقل من دنا نفسہ، العاقل من دنا نفسہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس لیے شروع کرتے خود قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولا کریے، اور جب حدیث ختم ہو جائے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے فرمائے تھے۔ یہ جو ہے شارٹ آنسرز ہمارے مکمل ہو گئے۔ اب آئیے صاحب ہمارے کو تو 1 ورڈ آنسر جو ہے، حل البر یہدی الی الجنہ، کیا نیکی ہم کو جنت میں لے جائے گی؟ اب آپ کرتے ہیں جو بھی کر رہے ہیں وہ راستہ بتاتی ہے، نیکی ہے، لائٹ ہے جو آپ کو جنت میں لے جانے والی ہے۔ تو یہ وہ بتا رہے ہیں، حل البر یہدی الی الجنہ، حل البر یہدی الی الجنہ، حل البر یہدی الی الجنہ، نعم۔ حل سے سوال آیا، دیکھیے صاحب اس میں خالی 1 ورڈ میں ہے، آپ خالی نام لکھ دے تو بس ہے، اور شارٹ آنسر میں باقی جو کوشچن میں ہے ایز اٹ از اس کو اتار دیجئے، بہتر ہے۔ من لا يدخل الجنت، اب یہاں پہ من کے معنی ہے کون، من نہیں ہوتا، یہ من ہے۔ من لا يدخل الجنت، کون ہے جو جنت میں نہیں جائے گا؟ اب جنت تو دیکھیے بولیں گے صاحب ہاں صاحب جنت تمہاری جو ہے تم ہی جاؤ، ایسا بولتے ہیں، نہیں بولنا صاحب ایسا۔ جنت کیا ہے؟ جنت محبوبان خدا کی جگہ ہے، نیک لوگ رہنے کی جگہ کا نام جنت ہے، اچھے لوگ رہنے کی جگہ کا نام جنت ہے، وفادار شیعہ۔ اب دیکھو آپ کوئی گھر لینا چاہتے ہیں، آپ گھر پسند کرتے ہیں، کہیں سے گھر خریدنا ہے، آپ کو گھر لینا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ اچھی جگہ ہونا صاحب،
اچھے لوگ ہونا، پڑوسی اچھے ہونا، یہ نیک لوگوں کی. تو پہلے لوگ جو ہے دیکھ کے جاتے تھے کدھر جا رہے ہیں. آج کل ہم کہیں بھی چلے جا رہے ہیں تو مگر یاد رکھ لو میرے بچوں، جنت کے لیے طلبگار ہے نا. بارہا قرآن و حدیث میں جنت کے بارے میں مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. تو جنت کیا ہے؟ نیک لوگوں کا گھر ہے، سخی لوگوں کا گھر ہے، شریف لوگوں کا گھر ہے، اللہ کی اتباع کرنے والوں کا گھر ہے. یہ یاد رکھ لو. تو نیکی کیا کرتی ہے؟ کون؟ من لا يدخل الجنت خطات، چغلی کرنے والا. بتا دیا کہ بیک بیٹنگ کرنے والا، لوگوں کی برائی کرنے والا جو ہے نا وہ جنت میں چغل خور جنت میں نہیں جائیں گا. مول صاحب بھی مدرسے میں پڑھائے ہوں گے، یہ یاد رکھ لیں. من لا يدخل الجنت، جو جنت میں نہیں جائیں گے. خطات، چغل خور. الی این یہدی الفجور، اور برائی کدھر لے کے جاتی ہے؟ یہ تو معلوم ہو گیا تھا ہم کو کہ نیکی جنت میں لے کے جاتی ہے، تو برائی کدھر لے کے جاتی ہے ہمارے کو؟ تو بتایا گیا الی النار، برائی دوزخ میں لے کے جاتی ہے. دوزخ کیا ہے؟ ایک آگ بتایا گیا ہے. وہ آگ بھی ہو سکتی ہے، آگ کے بارے میں بھی آیا ہے، برف بھی ہو سکتی ہے. ایک صاحب جو ہے پہلی بار یہاں سے امریکہ گئے، وہاں گئے تو بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، بہت زیادہ برف تھی، پورے گھٹنے کے برابر برف، پورے ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں. سانس رک رہی، بغیر ہیٹ کے رہ نہیں سکتے، ہیٹر کے بغیر اس کے. تو انہیں بولے جیسے دوزخ رہتے تو اچھا رہتا تھا، اس میں تھوڑی گرمی تو رہتی تھی، یہ ٹھنڈی سے مر جا رہا ہوں میں، ایسا آواز ہے. تو بتایا گیا ہے کہ ان کے حساب سے کہ وہاں کا جو معاملہ تھا ان کو جو ہے کس تکلیف دینا مقصد نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو بتانا ہے کہ آپ کو سمجھانا ہے. دیکھو آپ کے امی بابا بھی کہتے ہیں میں اگر آپ غلطی کریں گے تو پنش کروں گی، آپ کو ماروں گی، آپ کھال ادھڑ دوں گی. آپ ایسا بولتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ راہ راست پہ آ جائیں. تو جو سنتے ہی نہیں ہیں، جیسے کہ دیکھتے ہیں اگر سب لوگ اچھے ہوتے تو پولیس اسٹیشن بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی. پولیس کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو ہے ڈریں اور اچھائی کی طرف راغب رہیں. تو یہاں پر بھی دوزخ بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہاں پہ وہ لوگ رہیں گے جو نیک نہیں رہیں گے، برے رہیں گے. برے سے مراد جو خدا کو نہیں مانتے، اس کے بتائے ہوئے فارمیٹ پہ عمل نہیں کرتے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پورے بچے ایگزام لکھتے ہیں مگر پورے پاس نہیں ہوتے. کیوں پاس نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو ایگزام نہیں لکھتے یا ایگزام میں جو سوالات جیسے پوچھے جاتے ہیں ویسے جواب نہیں دیتے، وہی بچے فیل ہو جاتے ہیں. فیل ہونا یہ تصور کر لیجیے وہ دوزخ میں گئے، پاس ہو جانا ہے تصور کر لیجئے. تصور کرنے کے لیے ایسا کوئی حقیقت سے اس کا کوئی مبنی نہیں ہے اور قرآن حدیث سے ایسا کوئی جواب نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے. الی این یہدی الفجور، جو گناہگار ہے، گناہ جو کرتے ہیں، گناہگار کدھر جائیں گے صاحب؟ الی النار، وہ ان کا ٹھکانہ جو ہے برائے لوگوں کا وہ جہنم رہیں گا. ما ہوا شرح للقرآن الکریم، قرآن کا ایکسپلینیشن کیا ہے صاحب؟ قرآن کا ایکسپلینیشن کیا ہے؟ اب جو قرآن جو بھی اب ایکسپلینیشن ہے، قرآن ایک مخفف مسجع عبارت ہے، ایک مختصر سی کتاب ہے، چھوٹی سی ہے، لیکن اب اس کو ایکسپینڈ کرتے جائیں گے. صحاح صاحب حدیث کی بے شمار کتابیں، سب وہ کتابیں ہیں، ان میں سے 7-8 تو بہت مشہور ہیں. صحاح کی کتابیں تو بہت مشہور ہیں، لیکن اس میں احادیث جو ہے صاحب لاکھوں احادیث ہے صاحب. آپ جو اس کا مطالعہ، یہ تو ہے، اس کے علاوہ بھی دوسری حدیث کی کتابیں، آپ اس کو پڑھتے جائیں گے تو بولا اوہ سمندر ہے صاحب، سمندر ہے. ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے آپ کو بے شمار معاملہ جاریاں کرنا پڑتا ہے. تو یہاں بتایا گیا ما ہوا شرح للقرآن الکریم. آپ بولیں گے مول صاحب قرآن جب نازل ہوا تو صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا تھا، کیونکہ انہی کی زبان میں تھا قرآن عربی میں تھا، لیکن اس کے باوجود صحابہ جا کے سرکار سے پوچھتے تھے تو سرکار اس کا ایکسپلین کرتے تھے. جو بتا دیے پھر اس کا ایکسپلینیشن کیا ہے صاحب؟ ایسا جیسا کہ ایک جو ہے روزے کے تعلق سے، یا رسول اللہ میں سحری کب تک کروں؟ تو اس کے اندر بتایا گیا تھا کہ جو ہے نا سفید تاگا اور کالا تاگا جو ہے جب تک معلوم نہ ہو جائے، سفید اور کالے کا فرق معلوم نہ ہو جائے، تو ایک صحابی رسول کیا کرے معلوم ہے 2 تاگے لے کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے، اور جب تک کھاتے گئے. صبح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں گئے، بولے آپ نے سحری کب تک فرمائی؟ تو بولے میں 2 تاگے رکھ لیا تھا یا رسول اللہ اپنے تکیے کے نیچے. تو سرکار مسکرائے بولا کہ تمہارا تکیہ اتنا بڑا ہو گیا کہ جس کے اندر دونوں آ گئے. کیا رسول اللہ؟ تو بولے دن اور رات اس سے مراد تھی، دن اور رات کا فرق. تو اس طرح سے کئی چیزیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے صحابہ پوچھتے تھے، تو جو ہے نا سرکار جو ہے آہستہ سمجھاتے تھے ان کو، ایسا نہیں ایسا. تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا جب تک ہم سرکار کے احادیث نہیں پڑھیں گے، قرآن ہم کو سمجھنا بہت زیادہ مشکل اور دشوار ہے. ما ہوا شرح للقرآن الکریم، اس کا ایکسپلینیشن کیا ہے؟ یہ ٹیسٹ ہے قرآن، اس کا جو سمری ہے تو بولے الحدیث الشریف حل کلو مسقرن حمر، کیا جو ہے ہر چیز جو نشہ آور چیز ہے، کیا وہ شراب ہے؟ نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے؟ ہاں صاحب،
تمام حل سے جتنے سوال آئے ہیں، حل سے جو سوال آئے ہیں اس کے جواب میں دوسرا 2 جواب ہو سکتے ہیں، ہاں یا نہیں۔ تو یہاں پہ جو تینوں بھی حدیث میں جو حل سے سوال آئے ہیں اس کا جواب نام سے ہے۔ اس کو جو ہے نا آپ لوگ فوٹو کلک کر لیجئے، کر لے کے یہ کوشچن آنسرز ایک ایک کو 10 مرتبہ لکھیے۔ جب تک آپ کو اس کو لکھنے نہیں آتا بارہا لکھتے جائیے۔ جب آپ کو اس کو لکھنے آ گیا تو سمجھ لیجیے آپ کو کامیاب ہو گئے۔ چلیے صاحب، یہاں پہ یہ ہمارے جو ہے کوشچن آنسرز پورے تکمیل ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے ہم لیسن نیکسٹ معاملہ داری میں پڑھیں گے۔ یہ جب تک آپ لوگ اس کو اتار لیجئے۔ چلیے بیٹا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ میں سمجھتا ہوں یہ لکھ لیے ہیں، تو ہم جو ہے اسی کو اب اس کے بعد 3rd یونٹ اور وہ ہے صاحب لیسنس یہ ہو گئے ہیں، تو اس کے ساتھ ہم جو ہے نا اب پروس میں ہی لیسنس ہے۔ اب تک ہم حدیث اور جو ہے سورے پڑھے ہیں، اب یہاں سے لیسنس پڑھیں گے۔ پروس ہی کنٹینیو چل رہا ہے ہمارا۔ اس کے اندر جو ہے نا پہلا جو ہمارا لیسن ہے اس کا نام ہے مظاہر العالم۔ کیا نام ہے صاحب؟ یہ ہمارا 3rd یونٹ، اس کا نام ہے مظاہر العالم۔ کیا نام ہے؟ مظاہر العالم، ایسپیکٹس آف دا ورلڈ۔ یہاں پہ جو ہے نا اس بارے میں ہم لیسن سن لیجئے، غور و فکر سے سنیے کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ بہت پیارا لیسن ہے، فیچرز آف یونیورس، آپ یہی بول سکتے ہیں مظاہر العالم، فیچرز آف یونیورس۔ دخل المدرس فی الفصل، آپ نکال لیجئے، کتاب نکال لیجئے، صفحہ نمبر 24، اور یہ 3rd یونٹ ہے۔ دخل المدرس فی الفصل فقام الطلاب له وقالوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دخل المدرس، استاد محترم کلاس میں داخل ہوئے اور ان کی تعظیم کے لیے، ان کے واسطے بچے پورے کھڑے ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ استاد آئیں تو کلاس میں کھڑے ہو جاؤ، استاد کا احترام کرو۔ یہ سبق میں بڑا اچھا لفظ آیا ہے۔ مدرس جو درس دیتا ہے اس کو مدرس کہتے ہیں۔ سبق سے مدرس ہے، یہ درس سے مدرس۔ استاد جب آئیں تو ایک عربی کے ایک شاعر ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے قم للمعلم وفی تبجیلا کاد المعلم ان یکون رسولا، کہ استاد آئیں تو ان کے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کہ یہ رسول ہوں۔ ہو سکتا ہے، رسول کے معنی غیب کی باتیں بتانے والا۔ رسول کس کو کہیں گے؟ رسول کہتے ہیں صاحب غیب کی باتیں بتانے والا۔ نبی اور رسول کے معنی ہیں غیب کی باتیں، جو آپ نہیں جانتے وہ باتیں بتانے والا، تو جو ہے ان کی تعظیم کرنا صاحب استاد۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، گڈ مارننگ سر بول کے پورے ایک ساتھ ان کی تعظیم کے لیے۔ یاد رکھ لو، استاد کا مقام بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا ہے کہ آج صرف ہم اسی لفظ پہ کلاس کو منجمد کر لیں گے کہ جو ہے نا بتایا جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک لفظ بولنا سکھایا میں اس کا غلام ہوں، وہ چاہے تو مجھے بیچ دے، چاہے تو آزاد کر دے۔ استاد کا معاملہ اتنا بڑا ہے کہ وہ آپ کو بیچ دے سکتے، چاہے تو آزاد کر دے، آپ اف بھی نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی کے 3 باپ بتائے گئے ہیں۔ صحابہ سرکار فرمائے ایک آدمی کے 3 باپ ہوتے ہیں، ایک وہ جو جنم دیتا ہے، ایک وہ، دوسرا وہ جو بیٹی دیتا ہے، تیسرا وہ جو علم دیتا ہے۔ ایک پیدا کرنے والے،
ایک فادر ان لا سنے ہوں گے آپ. اب دوسرے تیسرے جو ہے نا جو استاد ہیں. تو صحابہ نے فرمایا ان میں سب سے بلند کون ہے یا رسول اللہ؟ تو فرمایا وہ جو سب سے بلند ہے وہ استاد ہے صاحب. جو علم دیتا ہے اس کا مقام سب سے بلند ہے, اس کا نام ہے مدرس صاحب. تو اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے جو بھی سر آپ کے پڑھانے والے ہیں, کوئی بھی ہو, کوئی بھی سبجیکٹ پڑھانے والے ہوں, وہ کون ہیں؟ میسنجرس ہیں آپ کے لیے, اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. اگر آپ اپنے مقدر کا علم جو ان کے سینے میں ہے نہیں لیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ اپنے ساتھ واپس اپنی خبر میں یا اپنی کتاب پہ لے کے چلے جائیں گے. علم کیا ہے صاحب؟ واٹ از نالج؟ نالج از لائٹ, وہ نور ہے. وہ جو ہے کئی اساتذہ کے سینوں سے عکس کیا ہوا, ایکسٹریکٹ کیا ہوا ان کے سینے میں, اور وہ آپ کے مقدر کا ہے. آپ جب تک جو ہے ان کا ادب کر کے, ان کی تعظیم کر کے اپنے مقدر کا اپنے سینے میں ٹرانسفر نہیں کر لیں گے, آپ محروم رہیں گے. تو اس لیے جتنا ممکن ہو سکے, جتنا ممکن اپنے استاد کو گھور کے نہیں دیکھنا, ان کی آواز سے زیادہ اونچی آواز میں بات نہیں کرنا, اور ان کے سامنے بے ادبی سے نہیں ٹھہرنا. ایک پیر ادھر ایسا کمر پہ ہاتھ رکھ کے ایسا کر کے بہت ہی تعظیماً دونوں. میں اپنے اساتذہ کے جب ساتھ جاتا تھا ان کے استاد کے پاس, تو میں اپنے اساتذہ کو ایسا دیکھا کہ وہ دونوں پیر اپنے ملائے ہوئے, ہاتھ بندھے ہوئے, سر جھکایا ہوا, جی کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں. جی مول صاحب, جی اچھی بات ہے مول صاحب, آگے نہیں کرتے یا کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, خیر. تو ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں پہ یاد آتا ہے کہ ایک مول صاحب تھے جو ہے مدرسے کے, ان کے پاس جو ہے نا بے شمار بچے تھے. تو ان کے پاس 2 احمد نام کے شخص تھے, ایک چھوٹا احمد, ایک بڑا احمد بلکہ. تو مول صاحب کے پاس مشہور ہو گیا تھا کہ مول صاحب جو ہے چھوٹے احمد کو بہت چاہتے ہیں, مگر کسی کے مجال نہیں ہے کہ جا کے پوچھا مول صاحب ان کو چاہتے. تو یہ بات کہیں سے ٹکرا کے مول صاحب کے کانوں تک آ گئی. تو ایک مرتبہ مول صاحب کیا کرے, بڑے احمد کو بلائے, محمد ادھر آؤ. جی مول صاحب, یہ اونٹ اٹھا کے فرسٹ فلور پہ لے کے آؤ. بولے اونٹ کو اٹھا کے, اب وہ لکڑی کا چھت تھا, لکڑی کا گھر تھا وہ. اب وہ بڑے احمد سوچنے لگا کہ مول صاحب کو اونٹ کی ضرورت فرسٹ فلور پہ کیا پڑی ہوں گی, کئی کو پڑی ہوں گی, کئی کو لے کے آؤ. بولے کیسا لے کے جاؤں, رسی کہاں سے لاؤں, یہ کروں وہ کروں. انہوں نہیں کرتے بولنے کا سوال ہی نہیں. ارے کیا کرتے مول صاحب, آپ اونٹ کو اوپر کہیں کر لے جا رہے ہیں, کیا کرتے اس کا, یہ تو پوچھنا. اس کے بعد اب لانے کے بارے میں یہ سوچ کے پریشان ہے, رسی کا, رک جا اچھا ٹھیک, اب چلے گئے. جاؤ. وہ چھوٹا احمد آیا, تو چھوٹا احمد راؤ. جی مول صاحب, اونٹ اوپر لے گیا. انہوں فوراً جو ہے استنا چڑھا کے اونٹ کو اٹھانے کے ساتھ نیچے پیٹ کے نیچے جھکے گئے تھے. تو مقصد بتانے کا یہ ہے یہاں پہ, تو استاد کا جو بات ہے, ارے یہ کہاں تھا مول صاحب, یہ پڑھے تو کیا ہوتا ہے, آپ کی باتیں سنیں تو ہمارا کیا فائدہ, یہ بات جو بولے سننا پڑے. اس سے بہت تعظیم. کئی معاملے داریاں صاحب, کئی بڑے لوگ, بڑے اساتذہ, جو آج میں خود دوسروں کے بارے میں کیا بولوں, میں یہاں پر کتابیں پڑھ کے نہیں آیا میرے بچوں, میں صرف اور صرف استاد کی جوتیاں سیدھے کرنے سے یہاں تک پہنچ گیا ہوں. ان کی تعظیم کرنے سے اللہ تعالیٰ نے میرے کو اٹھا کے ان کی جگہ پہ کھڑا کر دیا. اور میں یہاں پر پرماننٹ نہیں ہوں, میں سبسٹیٹیوٹ ہوں, 12th پلیئر. جیسے ہی مول صاحب ادھر سے آئے, میں ادھر سے اٹھ کر ادھر بیٹھ جانا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اور صرف اساتذہ کی تعظیم کرنے کے لیے آپ کا استاد بناتے ہیں. میں سبسٹیٹیوٹ ہوں, 12th پلیئر, خالی رننگ کے لیے ٹھہرا ہوا ہوں. اصل جو مقصد ہے, اگر جو باتیں ہیں وہ میرے استاد محترم جب آئیں گے وہ آپ کو ملے گی. تو یہ جو ہے نا, جہاں تک ممکن ہو سکے ہم کسی بھی معاملے داری کو پورا نہیں کر سکتے. استاد کی تعظیم جیسا کما حق ہو کرنے کا حق ہے, لیکن ہمارے طور پہ کبھی بھی یہ کوشش کریں کہ ہمارے سے ایسی کوئی غلطی سے بھی غلطی نہ ہو جائے کہ ان کا دل مجرور ہو جائے. جیسا کہ آپ کو ہوم ورک جو بولتے تو کوئی ان کا تو پرسنل کام نہیں ہے, آپ کو یہ کام کر کے بیٹے یہ لکھ کے لاؤ, یہ کر کے لاؤ, وہ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ لوگوں کا یہ کام ہونا چاہیے کہ آپ لوگ جو ہے اساتذہ کی تعظیم کریں. جو بھی سبجیکٹ پڑھانے والے ہیں, کوئی بھی سب اللہ کی طرف سے ہے, وہ تمام کے تمام میسنجرز جیسے ہیں اور آپ ان کی امت کے جیسے ہیں. تو آپ لوگ اگر اپنے علم سے, اللہ کا جو علم ہے ان کے سینے میں کما حق اپنے سینے میں لے لیں گے, تبھی جا کے آپ جو ہے دوسروں کو خود بھی مستفید ہوں گے اور دوسروں کو بھی مستفید کریں گے. تو آپ لوگوں سے ادباً گزارش ہے کہ آپ لوگ کیا کرو کہ جو کچھ بتا رہے ہیں اساتذہ آپ کے, اس کو فوراً نوٹ کر لینا, فوراً یاد کر لینا. سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو ذہن میں بٹھا لیں, یاد کر لیں, باہر کر لیں. امام غزالی بلکہ ایک بہت بڑے مفکر اسلام گزرے ہیں. ایک مرتبہ وہ اپنے, جیسا کہ اب آپ کے پاس کیا رہتا, آپ کے پاس کیا ہے,
آپ کے پاس بیگ ہے اس میں بکس ہیں، تو اسی طرح سے وہ بھی جو ہے نا خوب علم حاصل کر لے کے اپنے نوٹس بنا لے کے کر لے کے پورا علم حاصل کر لے کے جا رہے تھے اپنا بیگ لے کے. راستے میں ایک ڈاکوا مل کے ان کا بیگ سب کو مار رہا تھا، ان کا بیگ بھی لے لیا. اب انہوں بھاگ رہے میرا علم میرا علم میرا علم، ڈاکوں کے پیچھے. اور ڈاکو پکڑ کے بڑے سردار کے پاس لے گئے، بولے کیا ہے کیا، ان کو ہی کو لے پکڑ کے. تو بولے کیا ہے میں تمہارا کیا لا لیا؟ تو بولے سرکار میرا علم ہے، میری کتابیں ہیں سب. تو بولے یہ کیا ہے؟ یہ اٹھا کے سے بتائیں یہ کیا ہے؟ یہ ہے تو تم عالم، اس سے علم عالم، نہیں تو نہیں وہ نہیں. ارے کیسا عالم ہے میاں، کتابیں چلے گا تو علم چلے گا تیرا. تو ہم کو اتنا افسوس ہوا. اس کے بعد جو ہے وہ یاد کرنے لگے. تو اس لیے میرے بچوں سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ کے سینے میں جو ہے اس کو کوئی چرا نہیں سکتا، کوئی اس کو خراب نہیں کر سکتا، اس کو کوئی گلا نہیں سکتا. اس لیے جو ہے یاد کرنے کی کوشش کرو، حافظے پہ تقویت دیو کہ جو بھی ہے یاد کرتے رہنا صاحب، یاد کرتے رہنا. یاد کر کے اپنے سینے میں ہے تو اس کو کوئی چرا نہیں سکتا، اس کو کوئی خراب نہیں کر سکتا. اس لیے تو آج جو ہے نا آج کی کلاس کا صرف اور صرف ہم یہی یہاں پہ کہ استاد کی تعظیم کریے، استاد کا ادب کریے. جو بھی اساتذہ جو بھی سبجیکٹ پڑھانے والے ہیں آپ کے ان کا تعظیم کریے. ان کی تعظیم سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو معقول ہے جو سمجھ میں آتا ہے نہیں، کہ جو ہے ان کی بات سننا، ان کی آواز سے زیادہ اونچی آواز میں بات نہیں کرنا. ان کے لیے جو ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ کچھ پانی ہے یہ ہے کچھ لا دیے کہتے دیے مصابی کھڑے رہنا، انہوں بولے سو باتیں سن لینا. تو جو ہے انہوں ہی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے باپا کا مقام و مرتبہ کیا ہے، انہوں ہی آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کے رسول کا مقام و مرتبہ کیا ہے، وہی آپ کو بتائیں گے اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اللہ کیسا ہے. تو وہ آپ کو اساتذہ سے ملتا ہے علم. یہ علم کے ذریعے سے آپ جو ہے عرفان پائیں گے، خدا تک پہنچنے کا راستہ بنے گا. تو آپ ان کو پکڑ لے کے جائیں گے تو آپ کو جو ہے راستہ صحیح مل جائے گا. تو اس لیے میرے بچوں اپنے اساتذہ جو بھی سبجیکٹ پڑھانے والے ہیں ان کی کما حق تو ہم نہیں کر سکتے، مگر جہاں تک ممکن ہو سکے ان کا ادب و احترام کرو. انہوں بولے سو باتیں سنو، آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق و نور عرشی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ اس میں جو ہے نا ہم مظہر العالم جو نیکسٹ ہماری ٹاپک ہے اس کو کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.